گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت کا بستی والوں کی طرف رسول بھیجنے کا ذکر کہ ہم نے 2 رسول بھیجے، اور جب قوم نے ان کی تکذیب کی تو اسی پیغام کے ساتھ ہم نے تیسرا رسول بھی بھیجا تاکہ ان 2 رسولوں کی مضبوطی کا باعث بن جائے۔ مگر قوم نے انکار کیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ قتل کی دھمکی بھی دی۔ تو اسی بستی میں ایک شخص بستی کے دوسرے کونے میں وہ رہائش پذیر تھا، دور، وہ دوڑتا ہوا پہنچا ان مرسلین کو جو رسول بھیجے گئے تھے ان پر ایمان لانے اور قوم سے استدعا کرنے کے لیے کہ ان کو کوئی اذیت نہ دینا۔ دوڑتا ہوا آیا کیونکہ اس کو یہ دھمکی جو انہوں نے ان رسولوں کو دی تھی اس تک پہنچ چکی تھی۔ دھمکی کیا تھی؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم دعوت توحید سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کی سزا دیں گے، زمین کھود کر اندر گاڑ کر پتھر مارتے رہیں گے جب تک موت واقع نہ ہو جائے، اور تمہیں بڑی ہم تکلیف دیں گے، تکلیف دہ عذاب دیں گے۔ تو یہ خبر اس بستی میں پھیل گئی کہ جو اللہ کے 3 رسول آئے ہیں ان پر یہ قوم ایمان نہیں لا رہی بلکہ الٹا ان کے قتل کے درپے ہے۔ تو یہی خبر بستی کے دوسرے کونے میں پہنچ گئی ہر شخص کے پاس۔ تو ایک شخص جو دور دراز کے کونے میں تھا، بہت دور، اس تک یہ خبر پہنچی تو بڑا اس کو دکھ اور افسوس ہوا، اور وہ دوڑتا ہوا آیا۔ قرآن نے اس بات کا ذکر کیا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور آیا من اقصى المدینہ، شہر کے دور دراز کے کونے سے، بہت ہی دور شہر کے کونے سے ایک شخص آیا، یسعیٰ، دوڑتے ہوئے۔ دوڑتے ہوئے کیوں آیا؟ کہ اس کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ یہ قوم ان رسولوں کو دھمکیاں دے رہی ہیں اور قتل کے درپے ہیں، تو اس خوف سے کہ کہیں وہ قتل کر نہ ڈالیں دوڑتا ہوا آیا۔ معاملے کی سنگینی کا اس کو ادراک تھا، تو دوڑتا ہوا پہنچا وہاں پر تاکہ اگر قوم کو ایسا اقدام کر رہی ہے تو اس اقدام سے قوم کو باز رکھ سکے۔ صحیح حدیث سے اس شخص کا نام ثابت نہیں ہے، اس کا نام کیا تھا، مگر اسرائیلی روایتوں میں حبیب النجار اس کا نام ذکر ہے، حبیب النجار۔ تو یہ بڑی دور سے، دور شہر کے آخری کونے سے اپنے گھر سے نکلا اور دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گیا جہاں یہ مرسلین موجود تھے، اور قوم بھی وہاں جمع تھی اور موجود تھی، اور ان رسولوں کو قتل کرنے کی جو ایک سازش تھی اس کا آغاز کرنے والی تھی۔ تو یہ بندہ وہاں پہنچ گیا، وہ جا اور آیا من اقصى المدینہ، مدینے کے انتہائی دور سے، رجل، ایک شخص، یسعیٰ، دوڑتے ہوئے، کیونکہ معاملہ سنگین تھا، کہیں یہ قوم ان رسولوں پر وار نہ کر دے جو ان کے قتل کے درپے ہے۔ دوڑتا وہاں پہنچ گیا اور آ کر کیا کہا؟ قال، کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم اتباع کر لو مرسلین، ان مرسلین کی، ان رسولوں کی،
اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نمائندے ہیں، تو ان کی اتباع کر لو تم۔ تو یہ شخص دوڑتے ہوئے پہنچا وہاں پر، تو چونکہ اس کا دوڑ کر آنا ایک بڑا مستحسن معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دوڑ کا بھی ذکر کیا، اس کا دوڑنا اللہ کو پسند آ گیا۔ ان مرسلین کو بچانے کے لیے اور قوم کو سمجھانے کے لیے کہ قوم کسی سازش کا دروازہ نہ کھول لے اور یوں شر ہی شر بن جائے ان کے لیے، تو اس کی دوڑ قابل تعریف تھی۔ جیسے سورہ عبس میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ان کی دوڑ کا ذکر ہے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، کہ جو آیا آپ کے پاس دوڑتے ہوئے، یہ نابینا تھے، اور ان کی دوڑ کا مقصد کیا تھا؟ نبی علیہ السلام تک جلدی پہنچ جاؤں اور کچھ سوال تھا وہ کر لوں، سوال پوچھ لوں، رہنمائی حاصل کر لوں۔ تو قرآن نے اس کے دوڑنے کا ذکر کیا، بلکہ وہ یخشا، اس دوڑ کو اس کی خشیت قرار دی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا ہے نبینا ہونے کے باوجود، کتنی اس نے ٹھوکریں کھائی ہوں گی، لیکن پرواہ نہ کی کہ جلد از جلد اللہ کے نبی کی مجلس تک پہنچ جاؤں اور آپ سے رہنمائی لے لوں۔ تو جیسے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی دوڑ کا ذکر کیا، ویسے اس شخص کی دوڑ کا بھی ذکر کیا کہ وہ دوڑتا ہوا آیا۔ دوڑتا ہوا کیوں آیا؟ کیونکہ معاملہ سنگینی کی حد تک پہنچ چکا تھا، اور یہ قوم ان مرسلین کو قتل کرنے کے درپے تھی، تو مبادا وہ قتل نہ کر دیں، کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، تو دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ قال، اور آ کر کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کر لو، اتبعوا، پیروی کر لو، المرسلین، ان بھیجے ہوئے جو ہیں وہ رسولوں کی، ان بھیجی ہوئی شخصیات کو، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ نے بھیجا انہیں، تو ان کی پیروی کر لو، ان کی اتباع کر لو۔